رکوع کے اندر انسان پہنچ جائے اور جب جسم اس کا مکمل طور پر ساکن ہو جائے پھر وہ ذکر رکوع پڑھے. اگر جسم ساکن نہ ہو اور آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، یعنی ابھی حالت حرکت میں بس رکوع میں پہنچے بھی نہیں ہیں صحیح طور پر کہ آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو ایک لحاظ سے وہ ذکر غلط ہو جائے گا اور اس ذکر کی تکرار کرنا پڑے گی. یعنی آپ کو وہ ذکر رکوع دوبارہ پڑھنا ہے جو حالت حرکت میں آپ نے پڑھا ہے جب تک کہ جسم آپ کا ساکن نہیں ہوا تھا. اسی طرح سے اگر ذکر رکوع مکمل کر کے ہونے کے بعد، یعنی ذکر رکوع مکمل کر کے رکوع سے کھڑے ہوں، یہ بہت اس کے اندر اہمیت ہے کہ اس سے پہلے نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک ذکر رکوع مکمل نہ ہو جائے. اگر آپ ذکر رکوع مکمل ہونے سے پہلے ابھی سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ فوراً کھڑے ہونے کی فکر میں ہو گئیں اور جسم کو حرکت دینی شروع کر دی، تو یہ بھی صحیح نہیں. بلکہ اگر ایسا کیا کہ رکوع کا واجب ذکر پڑھنے کے دوران اگر آپ کھڑے ہوئیں تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں. یا تو آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا آپ نے بھولے سے ایسا کیا ہے. جان بوجھ کر حالت حرکت میں واجب ذکر پڑھتے ہوئے اگر آپ کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے، دوبارہ آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ واجب رکنی ہے، اس کی زیادتی بھی نماز کو باطل کرتی. ہاں البتہ اگر بھولے سے ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے، جلد بازی کی وجہ سے دھیان نہیں رہا آپ کا اور آپ واجب ابھی ذکر ختم نہیں ہوا تھا اور کھڑی ہو گئی تو نماز کو صحیح سمجھا گیا. لیکن جو ساری زندگی ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ ساری زندگی بھولتے ہی آ رہے ہیں اس مسئلے کو. تو یہ اس طرح اس کو پریکٹس نہیں بنانا چاہیے. یعنی بالکل آج سے بالکل طمانینت اور اطمینان کے ساتھ جب جسم ساکن ہو جائے اسی وقت رکوع کا ذکر پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد رکوع کا ذکر جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک کھڑے ہونے کی فکر نہ کریں. پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں آپ ہیں، کوئی شخص آیا آپ کو دھکا دے دیا، اس نے بچہ آیا وہ آ کر ٹکرا گیا آپ سے، کہ آپ کی حالت حرکت میں آپ نے ذکر رکوع پڑھ دیا لیکن کسی دھکے کی وجہ سے یا کسی کے ہلا دینے کی وجہ سے، تو آپ کو اس بات کی سہولت ہے کہ آپ اس ذکر رکوع کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھ سکتی، بلکہ آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے. یعنی اگر کبھی دھکا وغیرہ لگ جائے تو اس ذکر رکوع کو دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں کتنا جھکنا واجب ہے. اکثر افراد کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی معمولی سے جھکتے ہیں. رکوع میں کم سے کم اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. اگر ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت معمولی سے جھکیں گے، صرف رانوں تک ہاتھ آپ پا رہے ہیں، گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں. آپ کو کم سے کم اتنا تو جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. اچھا، پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنے یا نہیں رکھنے، یہ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا واجب ہے. تو اکثر اور زیادہ تر مجتہدین کا تو نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جس میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، کہ ہاتھوں کا گھٹنے کے اوپر رکھنا واجب نہیں. البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ خود رہبر معظم، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو احتیاط یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر بھی رکھا جائے. تو بہرحال کم سے کم جھکنا اتنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. پھر ہاتھ چاہے ہم لٹکا کے رکھیں، وہ پھر تقلید کا مسئلہ آ جائے گا. آغا سیستانی کے نزدیک آپ کے لیے اجازت ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، البتہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا، یہ الگ ہے. لیکن آپ کو صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے باقاعدہ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں آئے گا بھی، تو اس مسئلے کی آپ کو افادیت پتہ چلے گی کہ دوران رکوع ہی آپ کو کسی جگہ پہ کھجلی محسوس ہوئی، خارش ہوئی، آپ نے کھجانا شروع کر دی تو ہاتھ گھٹنے سے اٹھ گیا، تو آپ یہ سوچیں گے کہ ارے میری تو نماز باطل ہو گئی. تو یہ دماغ میں اس وجہ سے رہے تاکہ صحیح طور پر مسئلہ پتہ ہو کہ اگر ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھنا کیونکہ واجب نہیں ہے آغا سیستانی کے فتوے میں، تو ایسا کچھ ہو جائے تو نماز آپ کی ٹھیک رہے گی. اچھا، پھر دوران رکوع جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ کیا ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتے ہیں، مثلا کھجانا یا کسی اپنی چادر کو صحیح کرنا یا کوئی اور چیز. تو اس کا جواب ابھی آپ نے سن لیا کہ اپنی تقلید کے مطابق ویسے تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ رہبر معظم کی تقلید میں بھی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ ذکر کو اپنے روک دیجئے
اور اس کے بعد پھر اپنی چادر کو درست کر لیں یا کھجانا ہو، اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے پھر ذکر رکوع کریں. لیکن آقا سیستانی کے نزدیک تو ویسے بھی اجازت ہے، دوران بھی اگر آپ یعنی اگر زیادہ حرکت جسم نہ کر رہا ہو تو اس دوران کھجانے کی اور کوئی اور بھی اگر کام ایسا جو منافی نماز نہ ہو دوران نماز کیا جا سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا رکوع میں. اچھا، اگر کوئی شخص رکوع کے لیے مکمل طور پر نہ جھک سکے، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے، کمر کے درد کی وجہ سے یا آپریشن کی وجہ سے، تو جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو جھکنا وہ جھکے اور اس کے بعد ذکر رکوع پڑھے. البتہ اس کے اندر زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ معمولی سا کہ جو کہ ایسا کوئی ہلکا پھلکا سا درد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر حضرات بھی زیادہ تر تقریباً 99.99% جو ہے وہ بالکل دین سے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں. ذرا سا بھی کسی کے کمر میں درد ہو معمولی سا بھی تو فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نماز کے اندر نہ جھکیے گا. تو یہ آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ کو خالی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے کہ بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا، نہیں، آپ کو خود احساس ہے کہ معمولی سا میں برداشت بھی کر سکتی ہوں، تو جتنا بھی ممکن جھکنا ہو آپ جھکیں. فوراً اس کا فائدہ لینے کی فکر میں نہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں گے، رکوع کے اندر جھکیں گے نہیں، کیونکہ جھکیں گے تو معمولی سا بھی اگر درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کیونکہ منع کیا. نہیں، رکوع میں اگر مکمل طور پر نہ جھک سکیں تو جتنا ممکن جھکنا ہو اتنا جھکنا پڑے گا. یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کے. اچھا، لیکن البتہ مستحب نمازوں کا مسئلہ الگ ہے. مستحب نمازوں کے رکوع میں جو چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سواری کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہیں مستحب نمازیں. عام طور پر لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا نوافل تک، مثلا اگر آپ بس میں بیٹھ کر جا رہی ہیں، اپنے اسکول و کالج اور مختلف اور جو ادھر ادھر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے نوافل، نماز شب، دیگر مستحب نمازیں سب بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہیں. 1 گھنٹے کی اگر ڈرائیو ہے، کسی جگہ پہ آپ جا رہی ہیں، ٹیکسی میں جا رہی ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہی ہیں، آپ مستحب نماز ٹائم کو بھی اویل کریں. ادھر ادھر بازاروں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جانا، دکانوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے ضروری تو نہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو اتنا رکوع اور سجدہ معمولی سے گردن کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے، معمولی سے سر کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے. رکوع میں جھکیے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیے. تو آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی جھکنا سر کو ممکن نہیں، مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں، ذرا سا بھی اگر جھکیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچنے کا، تو آنکھ کے اشارے سے بھی رکوع اور سجدہ جو کیا جا سکتا ہے. تو مستحب نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، واجب نمازوں کا ذرا مسئلہ الگ ہے. مستحب نمازوں میں سہولت وہ زیادہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ذکر رکوع، جس وقت آپ رکوع میں ہوں تو کتنا جسم کو حرکت دی جا سکتی؟ تو دیکھیے، جسم کو تو کوشش کریں کہ بہت معمولی سی حرکت تو جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ، بہت زیادہ حرکت ہونا اس کی اجازت نہیں. ہاں، جیسے کوئی مکھی اڑانی ہے، مکھی بار بار تنگ کر رہی ہے، آپ ہاتھ سے اس کو اڑا رہی ہیں اور ہلکا سے جسم حرکت کر رہا ہے. یا مثلا کوئی کیڑا چلتا ہوا آ رہا ہے، لال بیگ چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چاہے شوہر سے اتنی خائف نہ ہو جتنی لال بیگ سے ہوتی ہیں، تو وہ یا چھپکلی آ رہی ہے مثلا اور آپ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کوئی اور کیڑا آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذکر رکوع روک کر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتی، لیکن اس وقت ذکر کو روک دینا چاہیے. تو بہرحال معمولی حرکت تو صحیح ہے، لیکن بہت زیادہ حرکت، جیسے کہ اکثر ہم نے نماز جماعت میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ رکوع کی حالت میں اپنے پنجوں کے اوپر اچکتے ہیں. ہاں، حقیقت ہے، یہ اکثر نماز جماعت میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور یقیناً جس وقت وہ فرادہ پڑھتے ہوں گے اس وقت بھی یہ والی غلطی کرتے ہوں گے، اور اس وقت واجب ذکر رکوع بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو پنجوں کے اوپر اچکنا یا اس وقت جسم کو حرکت دینا یا قیام کی حالت میں بھی اس طرح سے واجب ذکر کو، قرات کو انجام دیتے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر جان بوجھ کے اگر وہ ایسا کیا تو ابھی آپ نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی سنا کہ نماز بھی باطل ہو سکتی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب بہت سے کچھ مستحبات رکوع کے ایسے ہیں، یہ اس کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے کہ انسان کی نگاہ جس وقت وہ رکوع کر رہا ہو، اس کے دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 پھیلی ہوئی انگلیاں، یعنی ایک تو انگلیوں، چاروں انگلیوں کو اگر آپ ملا لیں اتنی جگہ، اگر ان انگلیوں کو پھیلا لیں، یعنی جس طرح کھولتے ہیں انگلیاں، 4 انگلیوں کو کھولنے کی جگہ کے
مطابق یا چلیں ایک والش بھی اگر کر لیا جائے تو اتنی ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو دیکھ. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں بھی سجدہ کو دیکھتے ہیں, کس وقت کہاں پر دیکھنا ہے. جیسے جس وقت قیام کی حالت میں ہو تو انسان کو سجدہ کو دیکھنا ہوتا ہے, قنوت کی حالت میں ہو تو انسان کو اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے, رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیانی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھنا ہوتا ہے, اور اگر جس وقت آپ تشہد کے اندر بیٹھتی ہیں تو اپنی گود پہ نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ اس کے کچھ مستحبات وغیرہ ہیں. تو رکوع کے اندر بھی یہی ہے کہ جو بالکل درمیانی جگہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان, وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے. البتہ اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ایک چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت جسم ہل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت واجب ذکر کو اپنے روک دینا چاہیے, جسم ساکن ہو اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد البتہ عورتوں کے لیے ایک احتیاط بھی ہے اور ان کے لیے ایک مستحب چیز بھی ہے کہ وہ اپنے زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں اور زانوں کو زیادہ پیچھے نہ دھکیلیں. جس طرح سے مردوں کا حکم ہے کہ بالکل گردن کو آگے کی طرف کر کے جسم کے پیچھے حصے کو پیچھے کی طرف کرے اور بالکل کمر کو بالکل سیدھا کرے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے زانوں کو زیادہ پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں, یعنی ان کے لیے مستحب چیز ہے. البتہ کر وہ مردوں کی طرح سے بھی سکتی ہیں, لیکن شاید ان کی حجاب اور عفت کے تقاضے کے تحت اسلام نے یہ مستحب قرار دیا. اسی طرح سے اب یہ کہ رکوع میں ذکر کون سا پڑھا جائے. دیکھیے, رکوع میں کوئی خاص ذکر پڑھنا واجب نہیں کہ نہیں آپ کو وہ صرف اور صرف سبحان ربی العظیم و بحمدہ صرف یہ پڑھنا ہے, نہیں, یہ واجب نہیں. البتہ مستحب ضرور ہے کہ یہ مخصوص ذکر پڑھا جائے, لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں, مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا مثلا تحمید جس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ, یہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اور کتنی دفعہ پڑھنا یہ بھی آگے چل کر آئے گا, لیکن الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے ذکر رکوع کے طور پر, اللہ اکبر. اسی طریقے سے تحلیل لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے رکوع کے ذکر کے طور پر, اور حوقلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ ذکر رکوع کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے زیادہ بہتر تو وہی ہے کہ جو سب سے جو لمبا ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ سب سے بہتر. یہ جو یا تو جتنا یہ ذکر ہے لمبائی میں, یا تو کم سے کم اتنا ذکر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی چھوٹا ذکر پڑھ رہا ہے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. چھوٹا ذکر کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی کافی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ بھی کافی. یا 3 دفعہ لا الہ الا اللہ, یہ ایک پہ اکتفا نہیں کر سکتے. اچھا, بہت سے علماء سے پوچھا گیا الہی العف, کیا یہ ذکر رکوع کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب آیا کہ نہیں, یہ نہ پڑھیں. کیا صرف اگر ہم درود پڑھیں ذکر رکوع کے طور پر تو کیا کفایت کرے گا؟ مثلا صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر ہم نے پڑھا, درود بھیجیے نا محمد و آل محمد, تو یہ بھی کافی نہیں. یعنی باقاعدہ ذکر پڑھنا, تو یا تو تسبیح پڑھیں یا تحمید یا تحلیل یا تکبیر یا حوقلہ, اس طرح کی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور سب سے بہتر تو وہ لمبا والا ذکر ہی ہے جو عام طور پر رائج ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ کیا ایک بار کوئی چھوٹا ذکر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اصولی جواب تو یہ ہے اس کا پہلا کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ آپ کوئی چھوٹا ذکر ایک دفعہ پڑھیں. مثلا آپ کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد کھڑی ہو جائیں, ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور کھڑی ہو جائیں, نہیں, یہ نہیں چلے گا. احتیاط واجب ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ چھوٹے اذکار کو پڑھا جائے. البتہ 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے ذکر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایک دفعہ. وہ کون سا ہے؟ جب وقت بہت کم رہ جائے, بہت ہی کم وقت ہے اور بس 1 منٹ ہے آپ کے پاس, 1 منٹ میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے,
اب اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر ذکر رکوع اور ذکر سجدہ کو 3 بار پڑھیں. یہاں اس موقع پر آپ کو اجازت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے واجب بھی آپ کے لیے ہو جائے کہ بس کبھی دوسرا سورہ بھی چھوڑنا واجب ہو سکتا ہے کہ جب صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کریں، فوراً رکوع میں جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک مرتبہ صرف جو ہے سبحان اللہ کہہ دیں، سجدے میں جائیں ایک دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ کہہ دیں اور کھڑے ہو جائیں. یعنی جب جب نماز کا وقت تنگ ہو اور نماز قضا ہونے والی ہو. البتہ اگر 2-3 منٹ بھی ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ مثلا 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہی نماز بھی ہے، وہ آرام سے 3 منٹ میں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہوگا اس میں. یا مثلا دوسرا موقع ہے کہ جب چھوٹے ذکر کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے ایک بار بھی، وہ ہے کہ جب انسان مریض ہو. مثلا اس کو اتنا زیادہ لمبی دیر کے لیے جھکنا ممکن نہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک تو ہر آنکھ کے آپریشن کے بعد جھکنا ممنوع نہیں ہوتا. دیکھیں عام طور پر ٹھیک ہے کچھ لوگ احتیاط بتا دیتے ہیں، عام طور پر جیسے کہ نماز نہ پڑھیے گا. اکثر لوگ جن کا بھی ذرا سا بھی جیسے کہ عام طور پر کیٹریکٹ کا جن کا آپریشن ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دن تک اسی طریقے سے مہینے بھر تک ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو جھکنے کو منع کیا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ صرف وہ احتیاط فقط 1 دن کی حد تک ہو. یا آنکھوں پہ پانی ڈالنے کو ہمیں منع کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے صرف چند گھنٹے کی احتیاط ہو، اس سے زیادہ کی ہوتی بھی نہیں، بلکہ اس میں عام طور پر اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ دھویا جائے تاکہ انفیکشن یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. لیکن لوگ بالکل اس کے برخلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تئیں ایسی احتیاط جو نہ شریعت کے اندر کہیں مذکور ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس کے اندر ہے، اس قسم کی احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بہت سارے واقعی ایسا جائز ان کے پاس ریزن ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا بڑا آپریشن ہوا کہ زیادہ دیر تک جھکنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اتنا جھک سکتا ہے خالی کہ صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہے یا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اور کھڑا ہو جائے. اتنا اس کے لیے ممکن ہے، تو واجب ہے کہ پھر ٹھیک ہے رکوع کرے وہ اور صرف ایک مرتبہ چھوٹا ذکر پڑھ لے. لیکن جیسے اس کے اندر وہ طاقت توانائی یا خطرے سے باہر نکلے گا فوراً 3 دفعہ واجب ہو جائے گا. اور تیسرا موقع ہے جب بھی کوئی عقلی شرعی ضرورت ہو. عقلی شرعی ضرورت، اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کے واقع عقل یہ کہے کہ اس موقع پر بس آپ کو جلد سے جلد نماز ختم کرنی چاہیے، تو اس موقع پر اجازت مل جاتی ہے. یا عرف کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت اہم آدمی کوئی دروازے پر آیا ہو اور وہ واپس جا رہا ہو، اور اب آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیر لگائی تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا. کوئی بھی اس قسم کی بات جو کہ عقل جس کو کہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے، یا جس کو معاشرہ کہے، یا کوئی شرعی ضرورت ہو اور واقعی ضرورت ہو کہ آپ کو جلد سے جلد نماز ختم کرنا ہے، تو اس موقع پر چھوٹے ذکر پر اکتفا کیا جا سکتا، ایک موقع پر بھی کافی ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گیا کم سے کم ایک مرتبہ، وہ بھی استثنائی کچھ کیفیات ہیں. لیکن اگر 3 سے زائد مرتبہ، اگر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں غلطی سے ہم نے 3 کے بجائے 4 دفعہ ذکر پڑھ لیا رکوع کا، جیسے کہ ابھی آگے چل کر میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانے والا ہوں جس میں مجتہدین نے زائد دفعہ بھی اس کو پڑھا ہے. مثلا 4 مرتبہ، تو بھولے سے تو چھوڑیے، غلطی سے تو چھوڑیے، جان بوجھ کر بھی 3 سے زائد مرتبہ پڑھا جا سکتا. بلکہ بہت سی، ابھی تو اس کا موقع نہیں ہے ورنہ اور میں بتاتا، قرات نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ ائمہ باقاعدہ مجتہدین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کیا مثلا کسی آیت کی بار بار تکرار کر سکتے ہیں. مثلا بہت ساری نمازیں ایسی ہیں، چند ایک کی جس کے اندر مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی 70 دفعہ پڑھنا ہوتا، تو ائمہ کی 70 دفعہ یا 100 دفعہ یا اس طرح سے ائمہ کی اپنی سیرت میں ملتا ہے کہ نماز واجب تک کے اندر کسی بھی ایک آیت کی بار بار تکرار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 70 یا 100 دفعہ بھی تکرار کرتے تھے جان بوجھ کر بھی. البتہ وہ واجب کی نیت سے نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایک آیت کی تکرار کے طور پر، یعنی یہ دماغ میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں میں واجب کی نیت سے کام نہیں کری کہ نماز میں واجب ہے کہ 70 دفعہ پڑھا جائے. یعنی اس طرح کی کوئی خصوصیت اگر وہ نہ کرے اور اس کے ثواب لینے کے لیے اس کی تکرار کرے قصد قربت مطلقہ وغیرہ کی نیت سے، تو اس لحاظ سے جائز ہو جاتا ہے اس کو تکرار کرنا. تو اسی طرح سے ذکر رکوع اور ذکر سجدہ وغیرہ بھی کہ اگر 3 سے زائد کتنی ہی دفعہ چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، جان بوجھ کے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے اندر ایک ثواب کا پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں آپ طاق عدد کو ملحوظ خاطر رکھیں، مثلا 3 5 7
جو طاق عدد ہے اس کے اندر پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا اور بس پڑھتی چلی جا رہی ہیں، دل آپ کا چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 15 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، تو اس کی آپ کو اجازت ہے. اچھا، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم واجب ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد میں بھی کچھ اور چیز پڑھ لیں؟ مثلا کچھ اور اذکار پڑھ لیں، مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا، اس کے بعد پھر درود پڑھا، پھر اس کے ساتھ کوئی اور دعا بھی ایڈ کر لی. کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہ ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اور بلکہ اگر کچھ اس موقع پہ آپ کو کوئی کلپ بھی اگر دکھا دیا جائے اس کا تو وہ زیادہ. اب آپ دیکھیے گا کہ علماء کس طریقے سے ان اذکار کو پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على سمع الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 4 دفعہ پڑھا انہوں نے. سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقوں سے ذکر رکوع کو پڑھا گیا. اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا گیا، اس کے بعد بھی پڑھا گیا، کبھی 3 دفعہ پڑھا گیا، کبھی 4 دفعہ پڑھا گیا، کبھی وعجل فرجہم پڑھا گیا. تو اس کے بہت ساری کچھ دعائیں ہیں کہ جو کہ اس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں. پھر ایک ہے کہ کیا ذکر رکوع کے بجائے قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ذکر رکوع ہے وہی مروجہ جو ہیں وہی آپ پڑھیں. زیادہ بہتر یہی ہے. البتہ واجب ذکر کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ رکوع کے اندر قرآنی آیات کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ذکر رکوع کتنا پڑھا جا سکتا ہے. تو ابھی ذکر ہو گیا کہ جتنا بھی چاہیں، بس یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہونے لگے اور شکل نماز ختم نہ ہونے لگے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا 3 گھنٹے کا بل تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض کو اتنا لمبا رکوع کرتا چلا گیا کہ اس کی شکل نماز ختم ہوئی جا رہی، تو اور یا نماز کا وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے، وہ قضا ہو جائے گی اگر آپ نے اتنا لمبا رکوع پڑھا. تو اس کے علاوہ لیکن کتنا بھی رکوع کو اگر لمبا کریں تو لمبا کیا جا سکتا ہے، کتنا بھی اس کو بڑا کریں، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے اب کچھ شکیات کے 3-4 مسئلے ایسے ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں. اگر رکوع میں آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا, بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی رکوع کے اندر, پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا یا نہیں پڑھا. تو رکوع ہی کے اندر اگر آپ ہیں اور یہ شک ہو رہا ہے تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی اتنی دیر ہو گئی اب تو پڑھ ہی لیا ہوگا, نہیں, اگر رکوع میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا ہے. اگر رکوع کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, مثلا آپ کھڑی ہو گئی اور اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا یا نہیں پڑھا, سمجھنے کے پڑھ لیا اور نماز کو آگے جاری رکھیں. اب آپ کو پیچھے جانے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت. پھر اگر یہ ہو کہ رکوع کے دوران ہی آپ کو شک ہو جائے کہ شاید میں نے ذکر رکوع صحیح نہیں پڑھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر رکوع پڑھنی, اچانک سے کہیں شور کی آواز آئی, گاڑی نے ہارن بجایا کہ آپ کی اپنی آواز غائب ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. تو آپ اگر ایسا کچھ ہے, شک ہو کہ میں نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, تو اور رکوع کے اندر ہی ہے تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں اس ذکر کو. اور اگر رکوع کے بعد یہ شک ہو کہ شاید ذکر رکوع میں نے صحیح نہیں پڑھا تھا تو پھر نماز کو جاری رکھنا, نماز کو جاری رکھیں اور پیچھے کی طرف توجہ نہ دیں. بعض اوقات یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن رکوع کے اندر پیش آ جاتے ہیں. البتہ رکوع کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی ذکر آپ پڑھیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری, صحیح تلفظ ہونا چاہیے. سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ, اس میں ہا جو ہے وہ صحیح نکلنا چاہیے اور جو دیگر حروف ہیں وہ بالکل صحیح نکلنے چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ کیا ہے, اس کے اندر نہ ہا صحیح نکل رہا ہے نہ کوئی اور ہے. یا سبحان ربی العظیم ہے, اس میں پتہ چلا زے آ رہی ہے یا زال آ رہی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف جو ہے وہ کون سا ہے, اس کی صحیح آواز کیا ہے. جب بھی عام طور پر جو نئے نئے جن کی قرات وغیرہ صحیح نہیں ہوتی, قرات وغیرہ, تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں, کم سے کم اس میں ہا ایک صحیح طور پر نکل آئے. کیونکہ اس کے اندر جب اگر آپ پورا بڑا والا ذکر عام طور پر پڑھتی ہیں تو اس کے اندر اور حروف ایسے ہیں کہ جن کے تلفظ عین کا صحیح نہیں ہے یا اور صحیح حروف جو ہے وہ صحیح نہیں بولے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو صحیح تلفظ ہونا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں کہ رکوع کے بجائے سجدے کا ذکر اور سجدے کے اندر رکوع کا ذکر پڑھ دیتے ہیں. رکوع میں مثلا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پڑھ دیا اور سجدے میں جا کر رکوع کا ذکر پڑھ دیا سبحان ربی العظیم وبحمدہ والا, وہ ذکر پڑھ دیا. تو کیا اس کی اجازت ہے, یا تو غلطی سے ایسا ہو جائے یا جان بوجھ کے بھی اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ تو بہرحال موجودہ مجتہدین جیسے رہبر معظم وغیرہ ان کا تو یہی نظریہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے, اور اگر غلطی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو جب جان بوجھ کے ہو سکتا ہے تو اس غلطی سے اگر ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں, جیسے آغا ناصر مکارم شیرازی ہیں, یا شاید امام خمینی کا یہ مسئلہ کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید ان کا بھی تھا. تو اگر کوئی ایسا اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ رکوع میں رکوع کا ذکر پڑھیں, سجدے میں سجدے کا مخصوص ذکر جو بڑا والا ہے وہی پڑھیں. لیکن اگر کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جائے, غلطی سے ایسا ہو جائے تو خیر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور موجودہ مجتہدین کے نزدیک تو آپ نے سن ہی لیا کہ اس کے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو احتیاط وغیرہ لگا کر منع کرتے ہیں کہ آپ خود سے اس میں تبدیلی نہ کریں. اور یہ جو مخصوص اذکار ہیں رکوع کے سجدے کے, ان کو رکوع کے ذکر کو سجدے میں نہ پڑھیں اور سجدے کے ذکر کو رکوع کے اندر نہ پڑھیں. اچھا اب جو بھی ذکر پڑھیں وہ حالت حرکت میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک طمانیت ہونی چاہیے. جھکتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ذکر نہیں پڑھنا ہے. اور یہ بھی دماغ میں رہے رکوع کی حد تک کہ رکوع کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ رکوع میں 2 رکوع نہیں ہونے چاہیے. سہون بھی اگر 2 رکوع ہو گئے تو نماز باطل ہو جاتی. اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ حالت قیام میں شک ہوتا ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا. مثلا دوسرا سورہ پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کر لیا, یہ رکوع کرنے کے بعد میں کھڑی ہوئی ہیں, تو پھر آپ کو رکوع کرنا لازم ہوگا. اگر آپ کو حالت قیام میں شک ہو کہ میں نے رکوع کیا یا رکوع نہیں کیا تو آپ کو رکوع کرنا ہے.
اور اگر آپ کو نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں تو میں نے رکوع کیا ہی نہیں تھا، مثلا اکثر گھروں میں بھی سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں، کسی جگہ بھی آپ نے کبھی ریوائنڈ کر کے دیکھا، کہا کہ اس میں تو میں نے رکوع ہی نہیں کیا. اب آپ کو چاہے وہ بعد میں کیوں نہ پتہ چلے، اس نماز کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی. نماز کے بعد بھی پتہ چلے کہ میں نے کسی ایک رکعت میں ایک رکوع انجام نہیں دیا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا. اور بعد نماز اگر یہ شک ہو کہ شاید میں نے رکوع نہیں کیا تھا تو شک پر توجہ نہیں دینی ہے، اور نماز جو آپ نے پڑھی ہیں وہ ساری نماز صحیح سمجھی جائیں گی. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے اس کے فقہی مسئلے ہیں کہ جن کا عام طور پر اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رکوع سجدہ میں بہتر ہے کہ قرآنی آیات کے بجائے اذکار پڑھے جائیں. یہ اصل میں کچھ روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ پیغمبر کی بھی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مجھے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، لہٰذا رکوع میں خدا کی تعظیم بجا لاؤ اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. سجدے میں جو دعا کرو گے وہ مستجاب ہوگی. اور رکوع میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ رکوع میں درود جو ہے وہ خود ایک دعا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ درود ایک ہی دفعہ پڑھیں، آپ اس کی بھی تکرار کر سکتی ہیں رکوع میں. مثلا 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. اور درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بھی کہا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کچھ علماء اور مراجع نے رکوع میں کچھ خاص دعا پڑھنے کی تاکید بھی کی، جیسے کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے جو وصیت نامہ اپنے بیٹے محمود مرشی کے نام لکھا ہے، وہ جو پیچھے تصویر ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی ہے، اور ان کے اپنے بیٹے آغا محمود مرشی، ان کے نام جو وصیت نامہ لکھا تھا اس میں آغا مرشی نے وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر رکعت کے رکوع میں، ورنہ جو آخری رکعت ہو اس کے رکوع میں اس دعا کو تم ضرور پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم. ہے کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ یہاں پر جزم، وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم، کہ اے پروردگار درود پڑھنے کے بعد اس عاجز کے اوپر، ناتوان کے اوپر رحم فرما، اور محمد و آل محمد کے واسطے اور وسیلے سے میری مدد فرما. باقاعدہ یہ دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ دعا پڑھنے کی تاکید اپنے بیٹے کو کیوں کی ہے وصیت نامے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو یہ تاکید امام زمانہ علیہ السلام نے کی تھی. تو رکوع کے اندر اگر اپنے آپ اذکار کے اندر اس ذکر کو بڑھا لیں کہ باقاعدہ امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو تاکید فرمائی تھی اس کی کہ یہ پڑھا کرو، تو اگر آپ بھی پڑھیں گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوں گے. اچھا، پھر ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ رکوع میں کیا لعن پڑھی جا سکتی ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں کے اوپر؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، یہ مسئلہ خالی ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے لعن کا تذکرہ خود ہمارے برادران جو ہیں، جو غیر شیعہ فقہ جو پائی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر باقاعدہ ایک قبیلہ جو کہ پیغمبر کو بہت تکلیف اور آزار پہنچاتا تھا، اس کا نام لے کر پیغمبر رکوع میں اس کے اوپر لعنت کیا کرتے تھے، نمازوں کے قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے. بہت ساری روایتیں جس کو ابھی تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کا، لیکن الگ سے بھی اس کا تذکرہ آیا. تو محمد و آل محمد کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر لعنت کرنا، البتہ اس کے اندر وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ اس کو جیسے کہ آج کل بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کو فرقہ واریت اور اس کے طور پر ابھارا جائے اور مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کے اوپر کوئی زک پڑ جائے اور ایک فساد کا باعث ہو جائے. لیکن کیونکہ لعن کے معنی صرف دشمنان اہل بیت سے رحمت خدا کے دور ہونے کی دعا کرنا، لعن کے یہ معنی، اس کے معنی کبھی بھی گالیاں نہیں ہوتے، اس کے معنی کبھی بھی کوئی ایسا
الفاظ نہیں ہوتے کہ جس سے فتنہ و فساد برپا ہو جائے. اور یہ والی چیز لعن، یہ تو آپ دوسروں کو بھی دکھا سکتی ہیں کہ دیکھیں آپ کی اپنی روایات کے اندر ہے کہ پیغمبر باقاعدہ لعن یعنی رحمت پروردگار کی دوری کے لیے باقاعدہ دعا یا بد دعا کیا کرتے تھے ان افراد کے لیے. اور دیکھیے اتنا زیادہ اہمیت ہے اس رکوع کی کہ عرفہ پوری رات رکوع کے اندر گزارتے تھے، اور یعنی کثرت سے جتنے بھی اذکار اور دعائیں جو کہ رکوع کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں وہ سب رکوع کے اندر بھی پڑھتے تھے. اور دیکھیے کتنی نمازیں تو ایسی ہیں، بلکہ ایک نماز خاص طور پر جیسے کہ نماز آیات کے اس کے اندر 10 رکوع، یعنی خود رکوع کے اندر یعنی 10 رکوع. کچھ نماز جیسے یہی نماز آیات کے اندر ہر رکعت کے اندر 5 رکوع کرنا پڑتے ہیں، 2 رکعت کے اندر 10 رکوع ہو جائیں گے. تو اللہ کو یعنی یہ رکوع والی عبادت اتنی پسند ہے. البتہ رکوع بھی مخصوص عبادت ہے، جس طرح سجدہ ایک مخصوص عبادت ہے پروردگار کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ رکوع تعظیمی بھی غیر خدا کے لیے جائز نہیں، یعنی تعظیماً رکوع کی حد تک جھک جانا. ہمارے استاد محترم باقاعدہ فقہی مسائل میں بیان فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ بالکل اس طرح چائنیز یا جیپنیز جھکتے چلے جاتے ہیں، رکوع کی حد تک چلے جاتے ہیں کسی کی تعظیم میں. تو کسی کے لیے تعظیماً رکوع کرنا بھی جائز نہیں. تو یہ دماغ میں خیال رہنا چاہیے. اچھا، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے، یعنی جس کا ترجمہ یہ. تو اس کو بھی اس کے لیے بھی صحیح تلفظ ہونا چاہیے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھتے ہیں، اس کو ہو لمن نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. اس میں عین بھی آ رہا ہے، حلوے والی ہے بھی آ رہی ہے، اور وہ گول والی ہے بھی آ رہی ہے، جو کہ عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا بھی کیونکہ مستحبات ہے لیکن اس کا بھی تلفظ وہ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، سمع اللہ کا ذکر اگر حالت حرکت میں عام طور پر، ویسے اس کو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ساکن حالت میں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں. لیکن لوگ عام طور پر جس وقت کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت اس ذکر کو پڑھتے ہیں. بہرحال اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، نماز ٹھیک رہتی ہے، لیکن صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد اس ذکر کو پڑھیں. اچھا کوشش کریں کہ رکوع کے اندر مکمل ڈوب کر رکوع کیا جائے، یعنی باقاعدہ پروردگار کا خیال کرتے ہوئے رکوع خود یعنی جلدی نہ کریں. بلکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جتنا کسی شخص کا رکوع طولانی ہوگا قیامت کے دن اور پل صراط پر اس کا سکون اتنا ہی طولانی تر ہوگا. قیامت کے دن یعنی کتنی گھبراہٹ والا دن ہے قیامت کا، اور پل صراط پہ انسان کو کتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، اتنا ہی اس کا سکون طولانی تر ہوگا جتنا اس دنیا کے اندر رکوع کو وہ طولانی کرے گا. تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ آگے چل کر طویل. اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ وحشت قبر کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا، کہ جو مکمل شرائط، طمانینت، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے گا. تو رکوع کی الگ سے بھی بڑی اہمیت ہے. اور ایک رکوع تو ایسا ہے کہ جو کہ بہترین رکوع ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. یہ ایک ایسا رکوع ہے تاریخ کے اندر کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا رکوع کیا گیا، اور جنہوں نے بعد میں بھی کرنے کی کوشش کی تو ان کی نہ صرف فضیحت ہی ہوئی ان کی اور مذمت ہی کی گئی، لیکن امیر المومنین کا جو اخلاص کے ساتھ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا رکوع ہے یہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.